بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بعض دفعہ اس کرب کو لکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے جسے ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ زندگی میں ہر گزرتا پل کچھ سبق دیتا ہے، کچھ چھین لیتا ہے اور کچھ دیتا ہے۔ خوش قسمت وہ نہیں ہوتا جو صرف پاتا ہے، اصل میں خوش قسمت وہ ہے جو وقت سے سیکھتا ہے۔ چاہے آپ کے اپنے دل میں جتنی بھی محبت ہو، جب آپ کو خبر ہو جائے کہ سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے جگہ نہیں، تو راستہ بدل لینا مشکل نہیں رہتا۔ اچھی شکل اور اچھے ذہن میں اگر کسی ایک کو چننا پڑے تو یہ بات دماغ میں رہے کہ اچھے ذہن کے ساتھ زندگی گزارنا آسان ہے۔ کسی اجنبی سے عزت و احترام اور پیار سے پیش آنے کا مطلب کوئی غرض و لالچ نہیں ہوتی، بلکہ وہ بہترین تربیت ہوتی ہے جو والدین سے اولاد میں منتقل ہوتی ہے۔ اگر آپ کا رشتہ ایک ایسے شخص سے ختم ہو جاتا ہے جس سے آپ پیار کرتے ہو، اس کی ساکھ کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ خوبصورت بنیں اور اس کے سارے راز اور کہانیاں اپنے ٹھکانے میں رکھیں۔ زندگی میں اپنے دل کی بہت سی باتیں دل ہی میں رہ جاتی ہیں، ہم کسی سے نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں ہمارے معیار کا سننے والا نہیں ملتا۔ ہر رشتہ، ہر شخص ہم سے وہی سننا چاہتا ہے جو اسے اچھا لگتا ہے۔ عزت دیے بنا عزت کا ملنا ناممکن ہے، کیونکہ لوگ سلام کے جواب میں ہی وعلیکم السلام کہتے ہیں اور خیریت پوچھے جانے کے بعد ہی خیریت دریافت بھی کرتے ہیں۔ عمل کے بغیر رد عمل ممکن نہیں۔ لوگوں کو وہ شخص اپنے سے بہتر ہی لگتا ہے جس کے پاس بہت سے پیسے ہوں، چاہے وہ اخلاق کے نچلے لیول پر کیوں نہ ہو۔ لیکن موجودہ دور میں پیسے کے آگے اخلاق کی کیا قدر۔ زندگی میں بہت خوبصورت نعمت ہے، یہ ایک جھٹکے میں ختم ہو جائے گی اور ہم پھر آخرت میں ملنے کا انتظار کریں گے، تو کیوں نہ ابھی زندگی کے ہر پل کو خوش ہو کر جئیں۔ ہم ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں لوگ دوسروں کی داڑھی میں تنکا تو دیکھ لیتے ہیں، مگر اپنے گریبان میں لٹکے سانپ بچھو نظر نہیں آتے۔ کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کی بجائے اسے سکون سن لیا کرو، اسے سنا کرو احساس سے، محبت سے اور بنا کسی غرض کے۔ کسی سے اس قدر فری نہ ہو کہ وہ کسی اور کا غصہ آپ پر نکالنے کی جسارت کرے۔ جب کوئی ضرورت سے زیادہ فری ہو تو اس کے نٹ بولٹس تھوڑے کس دینے چاہیے۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم دنیا کو اپنی اچھائی بتانے کے بجائے فریق مخالف کی برائی کو مسالہ لگا کر پیش کرتے ہیں، جس کا حاصل وصول سوائے نفرت کے کچھ نہیں ملتا۔ انسان پیدا ہونے کے بعد سے لے کر زندگی کے آخری دن تک کسی نہ کسی سے مانوس ضرور رہتا ہے۔ سب سے پہلے ماں کی آغوش اور اس لمس سے، کبھی ارد گرد موجود لوگوں سے، کبھی اپنے ٹیچر سے، کبھی کسی دوست سے، کبھی جیون ساتھی سے، کبھی بچوں سے، دن بدن بدلتے اس مانوسیت کو ہم محبت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انار کھایا کرو کیونکہ اس کے ہر دانے میں جنت کا پانی ہے۔ اس کا جو دانہ معدے میں داخل ہوتا ہے وہ دل کو منور کرتا ہے اور 40 دن تک شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ پاک سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔
توقعات کی کہانی کا انجام صرف دکھ ہوتا ہے۔ تمہارا عقیدہ پہاڑ ہلا سکتا ہے اور تمہارا شک ان کو پیدا کر سکتا ہے۔ بہترین استاد تو وہ ہے جس سے آپ کو علم کی دولت کے ساتھ ساتھ یقین بھی ملے، کیونکہ یہ وہ دولت ہے جو بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ آج ہمارے پاس علم تو ہے مگر ہم یقین کی دولت سے محروم ہیں۔ کسی کو کچھ دینے کے لیے حیثیت کی نہیں، نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ خواہ وہ کسی کو سراہنا ہو، کسی کی تعریف ہو، تو سیف ہو، کسی کی حوصلہ افزائی ہو، مگر مکاریاں اخلاق و خلوص کو نکل جاتی ہیں۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ مکھن لگانے والے لوگ بڑی تیزی سے ترقی کرتے ہیں۔ وقت ضرورت مکھن لگانے میں کوئی حرج بھی نہیں، پر خوش آمدید ٹولے اپنی کوئی قدر و قیمت، وقت اور الگ پہچان نہیں بنا سکتے۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف انہیں ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ انسان پر بھروسہ کرنے کے لیے انسان کی زبان نہیں، اس کے کردار کو پرکھنا ضروری ہے، کیونکہ زبان جھوٹ بھی بول سکتی ہے مگر کردار ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو ہمیں کبھی بھی پتہ نہیں چلتا کہ صبر کیا ہے، دعا کیا ہے، امید کیا ہے، حوصلہ کیا ہے، لگن کیا ہے، مشکل کیا ہے، مدد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، دوستی، محبت اور سارے رشتے کیا ہیں۔ سکون اور آسانی تو صرف ان کو ملتی ہے جو آسانیاں تقسیم کرتے ہیں، جو مسرتیں بکھیرتے پھرتے ہیں۔ اگر آپ کو سکون کی تلاش ہے تو لوگوں میں سکون تقسیم کرو۔